الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، کہ حیا اور کم گوئی، کم گفتگو کرنا، یہ دونوں ایمان کے دو حصے ہیں. والبذاءۃ والبیان شعبتان من النفاق، جبکہ فحش گوئی کرنا اور بہت زیادہ کثرت سے گفتگو کرنا شعبتان من النفاق، یہ دونوں نفاق کی دو علامتیں ہیں، نفاق کے یہ دونوں حصے ہیں. اسلام کا حسن حیا کے اندر اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، اس لیے حیا کو، شرم الحیا کو، یہ ایمان کا ایک جڑواں حصہ قرار دیا گیا. الایمان والحیا تومان، بعض روایات کے اندر ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوے بھائی، دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. جس رخ پر ایمان جاتا ہے تو اسی رخ پر حیا بھی چلا جاتا ہے، ایسے ہی جس رخ پر حیا چلا جائے تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جن معاشروں، جن قوموں سے شرم اور حیا رخصت ہو جاتی ہے تو ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا. یہ شرم اور حیا کے ہر حال میں آدمی شرم کر کے، حیا کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے، اللہ سے حیا کرے. اللہ جل شانہ سے حیا کرنے کا مطلب اللہ جل شانہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منع کردہ چیزوں سے گریز کرنا، یہ اللہ کے رسول سے حیا کرنا ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، گریز کرنا، یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے، یہ بھی حیا کہلاتا. تو فرمایا کہ حیا والعی، عی کا معنی آتا ہے قلیل گفتگو کرنا، کم گفتگو کرنا، کثرت سے خاموش رہنا. یہ بہت زیادہ جو بولنا یا بہت زیادہ بولنے کی جو عادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو بولنے پر بڑی قدرت حاصل ہے، یہ بڑا بولتا ہے، بڑا صاف گفتگو کرتا ہے اور فی البدیہہ باتیں کرتا ہے، ارتجالن باتیں کرتا ہے، تسلسل سے کرتا ہے کہ اٹکتا نہیں. یہ کثرت کے ساتھ بولنے کا فن، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے، مہارت سمجھی جاتی ہے. اور جو خاموش رہتا ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرتا، تو اس کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو گونگا ہے، اس کو تو بولنا ہی کچھ نہیں آتا. حدیث مبارک کے اندر اس کو اسلام کو حسن قرار دیا جا رہا ہے کہ حیا اور عی، حیا شرمانا، شرم کرنا، کہ گناہ کی نیکی کے کاموں میں شرم مراد نہیں ہے. آدمی خیر کے کاموں میں شرم کرے تو یہ کوئی شرم درست نہیں ہے. دین سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، دین پر عمل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. شرم اور حیا کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہے. آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، اللہ اس کے رسول سے حیا کرے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ میری نگاہیں، میری جو ہے خیالات، میرا دھیان، میری توجہات غلط استعمال ہو رہے ہیں، میرے اعضاء جوارح غلط استعمال ہو رہے ہیں. آدمی اللہ سے حیا کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ جل شانہ میری نگاہ کدھر بھٹک رہی ہے اس سے واقف ہے. میرے خیالات کہاں جا رہے ہیں، میرے دھیان، میرے وساوس کہاں جا رہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. انہ علیم بذات الصدور، تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تو اس لیے حیا کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے. دین کے معاملے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. آدمی دین سیکھے، بڑے عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات سیکھے، بڑی سے بڑی بات سیکھے. یہ نہ سوچے کہ یار اب تو اتنی عمر ہو گئی، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں پوچھ رہا ہوں، یہ تو لوگ کیا کہیں گے، کیا تاثر قائم ہوگا.
اس معاملے کے اندر شرمانا اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا یہ شرمانے والی چیز نہیں ہے. انسان اس میں حیا نہ کرے. جس میں حیا کرنا ہے اس میں کرے. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے وقت آدمی حیا کرے. ان اعضاء کے غلط استعمال کرتے وقت آدمی حیا کرے. دوسری چیز کم گفتگو کرنا، اس کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہی بات آتی ہے کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے، بلا ضرورت گفتگو سے گریز کرتا ہے، بہت زیادہ بولنے سے اجتناب کرتا ہے، من صمت نجا، تو آدمی نجات پا جاتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو آدمی کی نجات کی علامت. کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، آدمی کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی جو چیز ہے یہ آدمی کی زبان بنتی ہے. جتنا آدمی گفتگو کے اندر غیر محتاط ہوگا، غیر احتیاطی تدبیر، غیر احتیاطی طرز عمل کو اپنائے گا، اتنا ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اتنا ہی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے. انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی اس کو جہنم کی تہ کے اندر، گہرائیوں کے اندر لے جانے کا باعث بنتا ہے. اس لیے کم گفتگو یہ آدمی کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے، بہت ساری چیزوں سے نجات دے دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ حیا اور قلیل گفتگو کرنا شعبتان من الایمان، یہ دونوں ایمان کے شعبے ہیں، دونوں ایمان کے حصے. جبکہ اس کے بالمقابل البذاء والبیان، بذاء فحش گوئی کرنا، یہ جو بے حیائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی طرز عمل کے ذریعے وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو. زبان سے فحش نکالنا، غلط الفاظ، نازیبا گفتگو، گالم گلوچ جو ہے نا، اس قسم کی چیزوں کا زبان سے نکلنا، اعضاء جوارے سے حیا کے خلاف باتوں کا صادر ہونا، یہ اس کو بذا کہا جاتا ہے. تو فحش گوئی کہہ لیں یا فحش طرز عمل. والبیان، اور کثرت کے ساتھ گفتگو کرنا، کثرت کے ساتھ کلام کرتے رہنا اور کثرت کے ساتھ باتیں کرنا، یعنی بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ کلام کرنا یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، نجات اللہ آدمی کی پکڑ کا باعث بنتا. اس نے فرمایا کہ البذاء والبیان شعبتان من النفاق، بذاء فحش گوئی اور کثرت گفتگو، کثرت کلام، یہ شعبتان من النفاق، یہ نفاق کے دو حصے ہیں. کیونکہ انسان جتنا زیادہ گفتگو کرے گا اتنا ہی اس بات کا امکان پیدا ہوگا کہ زبان سے کوئی غیر محتاط لفظ نکل آئے، غیر محتاط لفظ نکل آئے، ایسا لفظ نکل آئے جو پکڑ کا باعث بن جائے، گرفت کا باعث بن جائے. اس لیے جتنا کم گفتگو کرنے والا ہو، قلیل گفتگو کرنے والا ہو، اتنا ہی وہ آدمی محفوظ رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسا آدمی محفوظ. یہ ایمان کا ایک حصہ بھی. اور جتنا آدمی کثرت سے گفتگو کرنے والا ہو، بولنا اس کے لیے ایک ہاتھوں کا ایک کھیل ہو، بولنے کو ایک فن کے طور پر جانتا ہو، تو شعبتان من النفاق فرمائے کہ نفاق کی ایک علامت ہے، یہ تو نفاق کا ایک حصہ ہے. تو کثرت سے گفتگو کو نفاق کا حصہ قرار دیا. اس لیے آدمی بلا ضرورت گفتگو سے گریز کرے تو یہ آدمی کی نجات کے لیے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. بلا ضرورت گفتگو کرتے رہنا پکڑ کا اور آخرت میں بھی گرفت کا سبب اور ذریعہ بنتا. اللہ جل شانہ عمل کرتا.